الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی جو یہ محفل ہے دستار بندی سے منسلک ہے، جناب مولانا رفاقت علی صاحب کی دستار بندی ہے، اور ہم لوگ یہاں پر اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضور سیدی سرکار سلیم میاں صاحب نے اپنے ہاتھ سے جو ہے تاج پوشی کی۔ اللہ رب العزت مولانا صاحب کی بھی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ کہتے ہیں متائے اشک نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، آپ کی بات کہتے ہیں ہمارا تکیہ کلام ہے، سمجھ میں آئے تو تقریر ہے ورنہ تکلیف ہے۔ وقت بھی جو ہے صلاۃ و سلام ہے اور اب پروگرام ہو رہا ہے، یہ تو آپ کی محبت ہے، نہیں تو اتنی دیر میں تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ ہاں، متائے اشک نہیں ہے ڈگر ڈگر کے لیے، اسے بچا کے رکھ طیبہ کی رہ گزر کے لیے، اور تڑپ تڑپ کر مجھ کو مدینے میں یوں ہی مرنے دو، یہ درد میں نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے، یہ درد میں نے خریدا ہے عمر بھر کے لیے۔ آج جو کلام پاک کی آیت کو میں نے اپنا عنوان بنایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ خطاب دیا گیا بہترین امت کا آپ کو، لیکن اس میں سبب بھی بتایا گیا کہ کب بہترین امت ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تم اچھائی خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم دو، برائیوں سے خود رکو اور دوسروں کو بھی روکو، تب بہترین امت ہو۔ لیکن آج ہم بہترین امت کا خطاب سننے کے بعد بڑے خوش نظر آتے ہیں کہ اللہ نے کلام پاک کے اندر بہترین خطاب سے ہمیں نواز دیا۔ اب ہم جو چاہیں وہ کریں اور جو چاہیں ہم کریں، ہم تو بہترین امت میں ہی ہیں، لیکن سبب پر ہم غور نہیں کرتے۔ تھوڑی دیر، ابھی کافی دیر تک بیٹھیں گے یہ لوگ، تھوڑی سی دیر، بس تھوڑی دیر برداشت کرنا، اس کے بعد حضور دعا کریں گے، ہے کہ نہیں؟ تو بہترین امت کا خطاب ہمیں ملتے ہوئے ہم نے کسی کے منہ سنا کہ ہم بہترین امت میں ہیں، نمازیں ترک کرنا ہم نے شروع کر دی، ہم نے اپنے حالات جو شرعی اعتبار سے ہمارے ہونے چاہیے انہیں تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور حالت یہ بن چکی ہے کہ شریعت کی رہنمائی کرنے والے اور شریعت پر جان دینے والے اب شریعت سے جان چرانے لگے ہیں، شریعت سے جان چرانے لگے ہیں۔ آج دیکھیں مولانا رفاقت صاحب کے سر پر دستار بندی کا خوبصورت صحرا بندھا ہوا ہے۔ کیا ہے دستار بندی؟ کیا ہے یہ صحرا؟ 200 روپے کا عمامہ شریف، 500 روپے کا جبہ، کرنا کیا ہے؟ 400-500 روپے آپ نے مسافے میں دے دیے، اس کے بعد میں بس یہی حقیقت ہے۔ لیکن نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ تمہاری جہالت ہے، تمہاری لا علمی ہے۔ اس جبے کا اور اس عمامے کا مقام کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے نبی کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، نبی کی حدیثوں کو پڑھنا ہوگا۔ جب شریعت کو جانیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ 250 روپے کا عمامہ کیا مقام رکھتا ہے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ کسی عالم دین یا کسی حافظ کو دیکھ لیں تو ہمارے چہرے پر جو ہے مسرت و شادمانی نہیں ہوتی، ہمارے چہرے پر جو خوشی کے آثار ہونے چاہیے وہ آثار نمایاں نہیں ہوتے،
بلکہ ہم لوگ بچ کر کے نکلتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن جا رہا ہے، کیا کرے گا؟ یہ تو میتوں پہ نظر آتے ہیں، یہ تو درود فاتحہ میں نظر آتے ہیں، یہ لوگ تیجے 40 میں نظر آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو حافظ کی نگاہ پڑ جائے تو کہیں انتقال نہ ہو جائے، جبکہ موت پر اللہ رب العزت کا قبضہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے موت کا فرشتہ تمہاری روح کو جو ہے روح کو نکالے گا، لیکن یہ تمہاری جہالت ہے۔ آج تم حافظوں پر انگلیاں بھی اٹھاتے ہو، علماء کی توہین بھی کرتے ہو، لیکن یاد رکھو کھانا کھلاتے وقت تمہارے چہرے پر جو خوشی ہونی چاہیے وہ خوشی نظر نہیں آتی ہے۔ تم لوگ حافظ قرآن کو کھانا کھلانے سے بچتے ہو، تم لوگ علماء اکرام کو مصافحہ کرنے سے بچتے ہو، لیکن ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ ہے کون؟ ان کی شان کیا ہے؟ تم کیا جانو ان کی شان کیا ہے؟ آؤ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے جو تیرے نیک تمہارے امتی ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من خرج لحصول العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، جو علم دین کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کا کفیل اللہ بن جاتا ہے۔ کیسا کفیل بنتا ہے؟ اب ذرا غور کرو، تم دو لقمے کھلا کر کے اپنے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہو، تم دو چار جوڑی کپڑے بنا کر حافظوں کے مقام کو ناپنے کی بات کرتے ہو۔ یاد رکھو تم حقارت کی نظر سے اگر کھانا کھلاتے ہو تو تمہارا کھانا کھلانا نہ دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں اس کا کوئی ثمرہ ملے گا۔ اگر محبت کی عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک حافظ قرآن کو تم نے لقمہ کھلا دیا یا ایک جوڑی کپڑے اس کے تن پر ڈال دیے اور تمہارے حفظ کرنے کے دوران جو تمہاری شفقتیں ہیں تمہاری محبتیں ہیں تم نے جو اس کے ساتھ مدد کی ہے ظاہری طور پر، اگر یہ علم کی بنیاد پر عمل کر کے چلا گیا تو قیامت کے میدان میں نے روایتیں پڑھی ہیں، قیامت کا میدان ہوگا جب عالم دین کو جنت کا مجدہ سنایا جائے گا، جنت کی بشارت سنائی جائے گی، تم لوگ ان کا ادب نہیں کرتے ہو۔ نفسی نفسی کا عالم وہاں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ کوئی والد اپنے بیٹے کو پہچانے گا، لیکن ایسے پرفتن دور میں جب اسی حافظ قرآن کو اسی عالم دین کو جنت کا مجدہ سنا دیا جائے گا تو یہ قدموں کو چلاتے چلاتے جنت کی طرف اپنے قدموں کو روک دے گا۔ رب قدیر ارشاد فرمائے گا، اے جنت میں جانے والے تجھے مجدہ سنایا گیا لیکن تو رک کیوں گیا؟ تو حافظ قرآن وہ عالم دین جسے تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، جسے تم کھلاتے ہوئے تمہارے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں، تمہارے جنازے اٹھ جاتے ہیں، اس کا مقام دیکھیں۔ یہی حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا مجھے جنت کا مجدہ کیوں سنایا گیا؟ فرمایا جائے گا تو نے قرآن کی تلاوت کو کیا، قرآن کو سینے میں محفوظ کیا، اس پر عمل کر کے دنیا سے گیا، تیرا قرآن کو حفظ کرنا اور عمل کرنا ہم نے قبول کر لیا، جس کی وجہ سے تجھے جنت کا مجدہ سنایا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی عالم دین عرض کرے گا، مولا جب میں قرآن کو یاد کر رہا تھا، جب علم دین مصطفیٰ کو سیکھ رہا تھا، جب قرآن کو یاد کرتا تھا تو میرا مشفق مہربان کبھی کھانے کی شکل میں، کبھی کپڑے کی شکل میں، کبھی پیسے کی شکل میں میرے اوپر دست شفقت کو دراز کرتا تھا، لیکن آج میں نے دیکھا ہے جہنمیوں کی لسٹ میں وہ بھی میرا مشفق کھڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے جنت کا مجدہ پانے والے، اے میرے مقدس میرے نبی کی مقدس شریعت پر عمل کرنے والے، چاہتا کیا ہے؟ تو حافظ قرآن وہی عالم دین رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا چاہتا یہ ہوں کہ دنیا میں جس طریقے سے اس نے مجھ پر دست شفقت دراز کیا ہے کہ جنت میں بھی میرے اوپر دست شفقت کو دراز کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت قرآن، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، جشن دستار بندی۔ سبحان اللہ۔ یہ قیامت کے دن بھی نہیں بھولتا ہے، لیکن آج ہمارے حالات اور دوسری چیزیں، عورتیں بھی سنیں مرد بھی سنیں،
ہم لوگوں نے نہ شرعی اعتبار سے مرنا سیکھا نہ جینا سیکھا، شریعت کے طور طریقے پر نہ جینا سیکھا نہ مرنا سیکھا۔ مرنے کا طریقہ جانتے ہو سکتا ہے آپ کے گنیری میں جنازے اٹھتے ہیں، جنازے ایک کا جنازہ ہوتا تم ایک دیکھتے ہو، لیکن میری آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا ہے، مجھے کچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے، مجھے کچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے۔ تم جنازہ ایک دیکھتے ہو، لیکن تین جنازے ایک گھر سے اٹھتے ہیں، تین جنازے۔ سنو غور سے گنیری کے غیور مسلمانوں، اگر واقعی نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مولانا بلال محمودی صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت سید اختر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ ابھی میرے بعد بھی آپ کو خطاب سننا ہے، ذرا توجہ ادھر۔ جنازے کتنے، علماء اکرام کی بھی توجہ اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہلوانے کی میری عادت نہیں ہے۔ کتنے جنازے؟ 3 جنازے۔ 2 جنازے ایسے ہمارے اٹھتے ہیں جن کو اٹھنے سے روکنے پر ہمارا اختیار ہے، جن کے اٹھنے پر ہم روک لگا سکتے ہیں، اور ایک جنازہ وہ ہے جو میرا بھی اٹھنا ہے تمہارا بھی اٹھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 2 جنازے وہ ہیں جس پر اختیار ہے، چاہو تو روک سکتے ہو اور چاہو تو اٹھوا سکتے ہو، لیکن ایک جنازہ وہ ہے جو میرا بھی اٹھے گا اور تمہارا بھی اٹھے گا۔ پہلا جنازہ دیکھیں، 3 جنازے آپ کہیں گے یہ گنیری میں ہم برسوں سے جلسے کراتے ہوئے آئے لیکن آج تک کسی نے نہیں بتایا، لیکن یہ 3 جنازے کون سے تو سنو۔ پہلا جنازہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ لوگ جس کی اولاد نہیں ہے، اگر شادی کے بعد کافی وقت گزر جائے تو امام سے دعا کے لیے بولتے زوجین کے ہو، آپ امام صاحب دعا کرنا تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گھر میں بھی اولاد کی شکل میں ایک پھول کھلا دے۔ امام صاحب کی دعا سے کام نہیں چلا تو حضور سید سلیم میاں صاحب کی بارگاہ میں کسی نے اشارہ کیا وہاں دعائیں، لیکن دعائیں کرانے کے بعد ایک لمبے عرصے میں ایک اولاد جب ملتی ہے، وہی جوان بیٹا جب کاندھے کے برابر ہوتا ہے، اب وہ والدین کہتے ہیں بیٹے بڑھاپے میں سہارا بنو، کماؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ لیکن یہ جو قوم کا رہنما ہے، جو تمہاری مسجد کا امام ہے، کبھی سوچا ہے یہ تمہارا خون نہیں ہے، یہ تمہاری بہن کی یا تمہاری ماں کی کوکھ کا جنا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ اسے ایک دن نہیں، میں نے ایسے بھی ائمہ دیکھے ہیں جن کے مزار ایک ہی بستی میں بن گئے لیکن امامت نہیں ہٹی، اچھی تنخواہ کا انتظام، اچھے ان کے کپڑے کا انتظام، کھانے کا انتظام۔ پوچھا جائے ایک جگہ پیٹ کی اولاد جو دعاؤں سے اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ملی، دعائیں کرائیں، چلے کیے، اسے گھر سے تم نکالتے ہو، لیکن امام صاحب کو اچھا کھانا کیوں؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم ان کی قدر اس لیے کرتے ہیں، یہ قوم کے رہنما ہیں، یہ نبی کے وارثین ہیں، لیکن سب سے پہلا جنازہ اسی قوم کے رہنما کا تم نکالتے ہو۔ تمہارے گھروں پر میتیں ہو جائیں تو حالات دیکھیں کہ جب میت کسی کی ہوتی ہے، قوم کا رہنما جس نے تمہارے ظاہری طور پر لقمے کھائے، ان لقموں کا اثر جب شکم میں خون بن کر کے دوڑتا ہے نا تو وہ اثر کرتا ہے، اور یہ درد کے ساتھ تمہاری دہلیز پر آتا ہے۔ تو تمہارے جنازے پر جب شریعت کا جنازہ تمہاری جہالت نکالتی ہے، شریعت کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، قوم کا رہنما تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کس کی بچی ہے جو بے ننگے سر رو رہی ہے؟ کس کی بچی ہے جو آب و بہا رو رہی ہے، آب و بکا کر رہی ہے؟ لیکن کیا بات ہے، قوم کا رہنما اسے خاموش کرتا ہے۔ 70 سال کا وہ شخص جس کے دل میں نبی کے دین کی محبت نہیں، نہ شریعت سیکھنے کا اس کے اندر شوق و ذوق ہے، نہ کبھی مدرسہ گیا، وہ کہتا ہے امام صاحب آپ اپنا کام کرو، بچی کو رونے دو، روئے گی تو اس کا دل ہلکا ہوگا۔ یاد رکھنا ایمانداری
से बताओ गुनेरी के मुसलमानों, ये जो कौम के रहनुमा ने ये जो बात कही थी कि इसकी बच्ची रो रही है, इसके सर पर दुपट्टा नहीं है, क्या ये काम इस रहनुमा का नहीं है? क्या ये काम हमारा नहीं तो किसका काम है? किसका काम है? ये तुम्हारी बच्चियां रोती हैं। आज देखो मुआशरे में ऐसी ऐसी शिकायतें हमें मिलती हैं कि मोहल्ले में एक औरत ऐसी है, सुने औरतें भी सुने, और अपने आप को शरीयत की रोशनी में अपने आप को खंगाल करके देखें कि हजरत फातिमा ने कौन सा पैगाम दिया और हम कर क्या रहे हैं। माशरे में ऐसी औरत तो मिलती है कि जो बुला करके कहती है तू घर की बड़ी बेटी है, तू रोएगी तो छोटी छोटी जो है वो डब्बे हैं तुझे देख करके रोएंगे। खुदा की कसम जरा पूछो तो नबी के दीन से, पूछो अल्लाह के रसूल से, इस कौम के रहनुमा का जनाजा तुमने निकाला, शरीयत में तुम्हें ढालना चाहता था लेकिन तुमने इसका जनाजा उठा दिया। आओ पूछो नबी से, अल्लाह के रसूल की बारगाह में शिकायत करो, या रसूल अल्लाह खाना हमारा खाते हैं, मिंबरे नूर पर हर जुमे को कहते हैं उलमा अंबिया के वारिसीन हैं, लेकिन जब किसी बेटी की माँ का इंतकाल होता है, जब जवान बेटी के बाप का जनाजा उठता है तो ये कौम का रहनुमा है, ये हमारा इमाम है, बेटी के दर्द को आंसू की शक्ल में जमीन पर नहीं गिरने देता है। या रसूल अल्लाह, ये हमें अपनी बच्चियों की मोहब्बत को जाहिर करने से रोकते हैं। तो मेरे नबी की हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन शक्कल जुयूबा व लतमल खुदूदा व दाअ वल जाहिलिया फलैसा मिन्ना। सुनो गुनेरी के मुसलमानों, अगर मैयत पर कोई मर्द या औरत रोए तो पैगंबर आज़म ने फरमाया मन शक्कल जुयूबा व लतमल खुदूदा व दाअ वल जाहिलिया फलैसा मिन्ना। मैयत पर मर्द या औरत अगर कोई रोता है, क्या गिरेबान को फाड़ता है, क्या अपने चेहरे को पीटता है, क्या अल्लाह को जहालत की आवाजों से पुकारता है, अल्लाह तूने रहम नहीं किया, अल्लाह तूने जुल्म कर दिया, ऐसी आवाजों से तुम्हारी बच्चियां रोती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। तो करना क्या है? आओ नबी से पूछे, ए परवरदिगार आलम के महबूब, अब करना क्या है? तो औरतें भी सुने, तो करबला का मैदान तुम्हें पुकारता है। आओ करबला की याद करने वालों, करबला की तारीफ को अपने जहन में रखो। अगर तेरे घर से जनाजा उठे तो करबला को याद करना। अली असगर जैसा जनाजा तेरे बाप का जनाजा नहीं है, अली अकबर जैसी जवानी तेरे जवान की नहीं है। करबला के मैदान में ना कोई आंसू था, ना आहो-भुका की शोरगुल था, और ना ही पर्दे के तकद्दुस को पामाल किया गया, बल्कि करबला से ये पैगाम दिया गया था कि जब जब तुम्हारे घर में जनाजे उठे तो करबला को याद कर लेना। अगर यकीनन तुम करबला को याद करके इमाम हुसैन को खुश करना चाहते हो तो बच्चियों के सरों पर दुपट्टे लाओ और बच्चियों को पर्दे में लाओ और कलामे पाक की तिलावत की तलकीन करो और कहो कि करबला के मैदान में सब्र इस्तिकामत थी, कब्र के करबला के मैदान में तिलावत थी, इबादत थी। ए बेटी, आज रोने की जरूरत नहीं है, बल्कि पर्दे की हालत में आकर मुकद्दस कलाम को उठाकर उसकी तिलावत कर। कसम खुदा की, फातिमा की कनीज बनकर तेरी बेटी जब अल्लाह के कलाम की तिलावत करेगी और उसके बाद तेरी मैयत के लिए, मगफिरत के लिए दुआ करेगी तो वो हाथ जमीन पर बाद में आएंगे, अल्लाह की बारगाह में कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। पहले ऐसा है तरीका गुनेरी में, नहीं है कहीं नहीं है। रुलाने वाले मिलते हैं लेकिन आज तक ऐसा शख्स नजर नहीं आया। ये नबी का दीन नहीं है कि अगर किसी की मैयत होती है, मेरे नबी ने तो मौत को फरमाया अल मौत तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अजीब हालात है, 3 जनाजे, न मरना सीखा और न जीने का सलीका हमारे अंदर आया। न मरना सीखा और न जीने का सलीका, ये कौन सिखाएगा? नहीं देखते हो, बात हकीकत नहीं है। गैर आए तो देखता है, अपना आए तो देखता है। और ऐसी औरतें रुलाने वाली तो मिलती है। काश एक उम्मत में मेरे नबी की फातिमा, मेरे नबी की चहीती बेटी फातिमा तो ज़हरा
کہ زندگی کو پڑھ کر ایک محلے میں ایسی عورت بن جائے کہ بیٹی رونا نہیں ہے، تو وضو کر، میں لوٹے سے پانی ڈالوں گی، ابا کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ضرورت ہے ابا کو تو کلام پاک کی تلاوت کی تو کرے گی تو تیرے باپ کی روح کو سکون ملے گا۔ آج تک ایسی عورت نظر نہیں آئی۔ یہ عورتیں کہاں سے پیدا ہوں گی؟ حالات دیکھیں، مرنا سب کو ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا؟ جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ بہترین امت ہو نا، جو چاہو وہ کرو گے۔ اللہ کے رسول سب سے بڑے ذمہ دار ہم دین کے خود ہیں، سب سے بڑے ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ آج نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ، مسجد میں 3 مرتبہ چنے تو لیے ہم نے، لیکن آج تک چنوں کی حقیقت کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، آج تک نہیں کی۔ خدا کے گھر میں کلمہ طیبہ کا ورد اور رزق اور وہاں قسمیں تم کھا جاتے ہو، لیکن آج تک 70 سال کی عمر میں تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ لاؤ یہ دیکھیں ہمارے علماء رات دن چیختے ہیں، چوراہوں پر تمہاری جہالت کی وجہ سے ذلیل ہوتے ہیں، آؤ دیکھیں ہم یہ چنوں کا ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ غیر نے کہا کہ نہیں یہ من گھڑت ہے بریلویوں کی طرف سے، ہاں ہمارے مولانا نے بتا دیا، سب کچھ سیکھا، خدا کی قسم کھا کے 3 مرتبہ چنے لینا سیکھا، لیکن آج تک یہ نہیں جانا کہ حضرت بتا تو دو یہ چنوں کی حقیقت کیا ہے۔ کیا جانیں گے؟ وہی کرنا ہے شریعت میں، ہمیں شریعت سمجھنی کیا ہے، کرنا تو وہی ہے جو ہمارا دل کرے گا۔ نہیں، نبی کے دین میں تمہاری نہیں چلے گی، بلکہ نبی کی شریعت کی بہاریں چلیں گی، نبی کے دین چلے گا، اور جو اللہ کے رسول نے بتایا اسی پر عمل کرنا ہوگا، تمہارے گھر کی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی ہمیں۔ آج ہر جگہ ہم لوگ پریشان ہیں، نہیں ہے پریشان؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے اور ایک بات پر عمل کر لیں تو میری بھی نجات کا ذریعہ یہی بن جائے گا، اور اللہ رب العزت اسی کے صدقے میں ہماری سب کی مغفرت فرما دے گا۔ کیوں کہ رب کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، بات دستار بندی کی چل رہی تھی، ورنہ عورتیں سمجھ میں آ جائیں، 1-2 عورتیں ایسی بن کر کے دیکھیں، بہاریں آئیں گی، روح خوش ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، بہترین امت ہم تو وہ لوگ تھے کہ اپنے منہ کا لقمہ بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حصے کا لقمہ اٹھا کر کے رکھ دیتی تھی کہ کوئی دروازے پر آئے اور آنے کے بعد کوئی محروم نہ لوٹ جائے۔ ہم اس فاطمہ کی کہانیاں پڑھنے والے ہیں، اس فاطمہ کے جو ہے والد کے امتی ہیں، لیکن آج ہمارے اندر نہیں، نہ مسجدوں کے حالات کا ہمیں پتا، نہ علم کی لیاقت کا ہمیں پتا۔ آپ دیکھیں اللہ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہمارے اندر معاشرے میں خرابیاں سنیں، ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو سروں کو جھکا کر کے نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں مسجدوں کے اندر تو اللہ ماشاءاللہ 50 میں سے 10 لوگ اللہ کو راضی کرنے جاتے ہیں، باقی 40 لوگ مسجد کا معائنہ کرنے کے لیے کہ سب الٹی مل جائے تو امام کو الٹ پلٹ کر کے ہم رکھ دیں گے، امام کی حالت خراب کر دیں گے۔ یہ حالات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا امام کے تعلق سے سنو، رب کا کلام، میرے رب نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد تم مسجد سے اپنے آپ کو مزین کیا کرو، مسجدوں سے اپنے آپ کو مزین کیا کرو، زینت بخشا کرو، اپنے آپ کو سنبھالا کرو۔ لیکن تم نے کیا سیکھا؟ اللہ نے تم سے خطاب کیا یہ آدم کی اولاد مسجد میں جایا کرو تو مسجدوں سے زینت کو حاصل کیا کرو۔ لیکن زینت دیکھیں، زینت کسے کہتے ہیں؟ بیوٹی کا نام زینت نہیں ہے، کریم پاؤڈر کا نام زینت نہیں ہے، پیارے کپڑوں پہ جسم پر اچھا لباس پہننے کا نام زینت نہیں ہے، اچھے کرتے پجامے کو اپنے جسم پر جو ہے ملبس کر لینا، اوڑھ لینا، اس کا نام زینت نہیں ہے، خوبصورت بال کا نام زینت نہیں ہے۔ پھر زینت کس چیز کا نام ہے؟ تم نے سوچا ہوگا ہم تو بیوٹی کو زینت کہتے ہیں، اچھے لباس کو زینت
کہتے ہیں, خوبصورت چہرے کو زینت کہتے ہیں, لیکن یہ کون سی زینت ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ مسجدوں سے زینت کو اختیار کیا کرو. کیا مطلب ہے رب کا؟ میرے رب نے فرمایا کہ زینت کو اختیار کیا کرو. پتہ کیا ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں جایا کرو تو اپنے دل کو پاک اور منور کر کے رب کی بارگاہ میں جایا کرو. اپنے لباس کو طاہر و اطہر کر کے رب کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو. اپنی پیشانی کو نیچے رکھ کر اور اپنے سر کو جھکا کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جایا کرو. لیکن مسجدوں میں تم گئے تو تم نے مسجدوں میں چگلیاں کی, تم مسجدوں میں گئے تو غیبتیں تم نے کی, تم مسجدوں میں گئے تو مسجدوں میں پلاننگیں تم نے کی, تم مسجدوں میں گئے تو امام کی چگلیاں تم نے کی. کون امام ہے؟ اور نبی سے پوچھتے ہیں یہ امام کون ہے؟ تمہارا غلام ہے یا نبی کی زبان سے سنو کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الامام حاکم للقوم, امام قوم کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. اور بادشاہ کا مقام یہ ہوتا ہے جب رعایا سے کہے کھڑی ہو جا تو کھڑا ہونا ضروری ہے, جب کہے بیٹھ جا تو بیٹھنا ضروری ہے. لیکن تم نے قوم کے بادشاہ کو نہیں چھوڑا, پھر رب کی رحمت کا انتظار تم کرتے ہو. رب نے چگلی کے لیے منع کیا, غیبت کو شریعت میں ناپسند کیا گیا, اور ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کے لیے ناپسند کیا گیا. اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا اس میں فرمایا گیا کہ تم اپنے آپ کو مسجدوں سے زینت کو اختیار کیا کرو. تو جب رب کی بارگاہ میں جایا کرو تو لباس کے ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی منور ہونا چاہیے. اور جب دل کو منور کر کے رب کی بارگاہ میں رکھو گے اور اللہ کی بارگاہ میں تیرا منور قلب جس میں خوف خدا کے دیے روشن ہوں گے, جس میں اللہ کی رحمت کا انتظار ہوگا, جس میں عشق رسول ہوگا, جب ایسے سجدے تو رب کی بارگاہ میں کرے گا اور سجدہ کرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرے گا, اپنے کاروبار کی لیے دعا کرے گا, تو تیرے ہاتھ زمین پر بعد میں آئیں گے, قبول پہلے کیے جائیں گے. لیکن تم نے یہ بھی طریقہ نہیں سیکھا, یہ ساری چیزیں یہ بھی نہیں سیکھا. ہم نے تو دامن پھاڑنا شروع کر دیے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں امام کو جانتا بھی نہیں ہوں, میں امام کو جانتا نہیں ہوں, لیکن بات حق کی ہے, بات حق کی. یہ سیکھو, یہ مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ابھی آیا ہوں, چلا جاؤں گا. یہ پورا سال تمہارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہاں, اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن خود سیکھے دوسروں کو سکھائے. تم ذلیل سمجھتے ہو, تم غلط سمجھتے ہو, اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں امید یہ رکھتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. ایسا نہیں ہے. شریعت کی روشنی میں آؤ پیارے, بڑا درد ہم شریعت سے کوسوں دور جا چکے ہیں. اس شریعت کو ہم تک پہنچنے میں جنہیں کتنے خون گئے ہیں, اور ایسی بنجر زمین کو نبی کے گھرانے نے, تم کھیتی پانی سے سیراب کرتے ہو, لیکن کھیتی, یہ شریعت کی کھیتی کو میرے نبی کے نواسوں نے اپنے خون سے سیراب کیا ہے. اس خون کا حق ادا کرنا ہے, اس کے تقدس کو کلیجے سے لگانا ہے. جب شریعت کی بات آئے تو امام حسین کو یاد کر لینا کہ یہ شریعت امام حسین کے خون سے مزین اور سیراب ہوئی ہے. یہ درد رکھو گے تو شریعت کی طرف آ جاؤ گے. آؤ نبی کے دین کی طرف. نبی کا دین, نبی کی شریعت آج بھی پکارتی ہے. آخری بات بتا کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں. آخری بات کیوں کہ اللہ نے کلام پاک کے اندر ایک چیز اور فرمائی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین آئیڈیا. اسوے کے تعلق سے آپ علماء سے پوچھیں گے تو میں نے پڑھا کہ اسا اور اسوا, یہ ماخذ ہے اسوا کا. اسا جو ہے کہتے علاج کرنا, ہاں, بیماریوں سے دور کر دینا. تو جب تک ہم نبی کی اداؤں پر چلتے رہے, جب تک نبی کی شریعت پر چلتے رہے, جب تک نبی کا اخلاق ہمارے اندر, تو تکبر کی بیماری ہمارے اندر نہیں تھی. جب تک نبی کا کھانے کا طریقہ ہمارے پاس, تو ہمارے پاس پیٹ کی بیماری نہیں تھی.
जब तक बोलने का अंदाज तकल्लुम मेरे नबी का था तो लोग हमारे दीवाने हुआ करते थे। हमने नबी के दीन को, नबी के किरदार को, नबी के अखलाक को और नबी के सब कुछ जो बताया गया था, नबी ने जो जो बताया उसे सब कुछ छोड़ दिया। आज हम बीमारियों की और गुनाहों की दलदल में फंस चुके हैं और इतने बीमार के घर घर में बीमारी है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया बेहतरीन नमूना, आइडियल अगर कोई है तो मेरे नबी का उसवा है। जब जीने का सलीका तुम भूल जाओ तो तुम नबी की जिंदगी को पढ़ लेना, जीने का सलीका तुम्हें आ जाएगा। जब तुम्हें खाने का सलीका ना आए तो नबी की सीरत को पढ़ लेना, खाने का सलीका आ जाएगा। जब तुम्हें बोलने का, बात करने का सलीका ना आए तो मेरे नबी का अंदाज़े तकल्लुम पढ़ लेना, तुम्हें बोलने का सलीका आ जाएगा। या अल्लाह, ये उसवे हसना क्यों फरमाया गया कि बेहतरीन आइडियल ये है? तो तारीख जब पढ़ेंगे ना, जिन मस्जिदों के तकद्दुस को तुम पामाल करते हो, जिन मस्जिदों का वकार तुम्हारे दिलों में नहीं है, जिन मस्जिदों को तुम हिकारत की नजर से देखते हो, मस्जिद में अगर किसी चीज की कमी हो तो तुम एक दूसरे को झांकते हो कि ये अल्लाह के घर का काम कर दे। अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्यों फरमाया गया? जब पढ़ते पढ़ते तारीख को देखा तो तारीख मक्का में भी इसके कुछ शवाहिदात मिले। तारीख मक्का में मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल का मुकद्दस हाथ है, जिसे अल्लाह ने अपना हाथ बताया है, नबुव्वत वाले हाथ। कैसे हाथ है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, मेरे नबी की नबुव्वत, जिनके इशारे से हमें जन्नत का मुजदा सुनाया जाएगा, जिनके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए, जिनके इशारे से आसमान का सूरज पलट आया, उस नबी ने इन मस्जिदों को अपने हाथ से बनाया है। इन मस्जिदों की नींवें मेरे नबी ने नबुव्वत वाले हाथों से रखी है। कभी गारे से मेरे नबी ने, ए अल्लाह के रसूल, तुम अगर पत्थर पर हाथ रख दो तो पत्थर सोना बन करके बोलने लगे। तुम उंगली से इशारा कर दो तो चांद अपना कलेजा चीर दे। तुम इशारा कर दो तो सूरज पलट आए। लेकिन तुमने अपने मुकद्दस हाथों से इस मस्जिद की बुनियाद को क्यों रखा? तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया कौम के लिए मुझे बेहतरीन नमूना बनाया है। जब कौम मुझे देखेगी कि नबी ने अपने हाथों से मस्जिद को बनाया तो मस्जिदों की तामीर का जज्बा आ जाएगा, मस्जिदों की नींव भरने का तरीका आ जाएगा। और याद रखना ए गुनेरी के मुसलमानों, नबी की बारगाह में खुदा के घर की तामीर करो, खुदा के घर की तामीर करके और अल्लाह के बारगाह में अर्ज करो, या रसूल अल्लाह, मक्के में हम नहीं थे, जिंदगी जाहिरी जिंदगी में मौजूद नहीं थे, लेकिन आज है, आज तुम्हारी सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। वो दौर गारे का था, ये ईंट का दौर है, वो दौर मिट्टी का था, ये सीमेंट का दौर है। कभी सीमेंट की शक्ल में, कभी ईंट की शक्ल में, कभी पत्थर की शक्ल में, और मस्जिद की ताबीर करके और लोगों को पैगाम ये दे दो कि ये नबी की मोहब्बत में किया है और टंके की चोट